مکہ والوں نے کہا اے عروہ بن مسعود بتاؤ آخر تم نے وہ کیا چیز دیکھی ہے، آخر تم کیا دیکھ کے آئے ہو؟ لوگوں سنو، عروہ بن مسعود نے جو رپورٹ پیش کی ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ عروہ بن مسعود نے جو رپورٹ پیش کی اس میں یہ نہیں بتایا کہ محمد کے صحابی جب اذان ہوتی ہے تو فوراً نماز پڑھتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے صفیں بن جاتی ہے، بلکہ جو رپورٹ پیش کی ہے وہ یہ، اس رپورٹ کو سنو۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے اے لوگوں سنو، میں نے حبشہ کا بادشاہ نجاشی کو بھی دیکھا ہے، میں نے کسرا ایران کو بھی دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم میں نے محمد کی، محمد کے صحابہ کے ذریعے دیکھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ وہ کیا کرتے ہیں، آخر وہ تعظیم کیا ہے، تم نے کیا دیکھا ہے؟ عروہ بن مسعود کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ اگر محمد مصطفیٰ وضو کرتا ہے تو اس کے صحابہ محمد کے وضو کے قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے چہروں پہ، اپنے سینوں پہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے ارے میں نے دیکھا ہے کہ محمد اگر لعاب دہن پھینکتے ہیں تو لعاب دہن صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں کو ملتے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ ایمان حضور کی ذات سے محبت کا نام ہے، بولے سبحان اللہ۔ ایمان حضور کی ذات سے محبت کا نام ہے، اسلام حضور کی تعلیمات پہ عمل کا نام ہے۔ اگر حضور کی ذات سے محبت والا تعلق ہو جائے تو ایمان ہے، اور حضور کی تعلیمات پہ عمل ہو جائے تو بولیں، زور سے بولیں، اسلام ہے۔ لیکن مسلمانوں یہ دو طرح کے جو تعلق ہیں، یہ تعلق شروع ہوتا ہے ذات سے، اور ذات سے یہ تعلق ہوتے ہوئے پھر یہ تعلق ایمان، یہ تعلق تعلیمات تک پہنچتا ہے۔ پہلے ذات سے تعلق ہوتا ہے پھر تعلیمات سے تعلق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے مسلمانوں کہ ایک عام انسان چل رہا ہو اور وہ آپ سے کہہ دے اور آپ دیکھیں اسے کہ وہ بالکل صحیح سالم انسان ہے، اور آپ سے کہے کہ مجھے 10,000 روپیہ آپ دے دیجئے۔ یہ بات اس نے کہی، اب آپ اس کی اس بات پر عمل کریں گے؟ بولیں، کریں گے عمل؟ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہی ذات، اگر آپ کی کوئی رشتہ دار ہو، آپ کا کوئی اپنا بھائی ہو، آپ کا باپ ہو، یا آپ کا کوئی جو ہے عزیز و اقارب میں سے کوئی ہو، وہ آپ سے کہہ دے کہ مجھے 10,000 روپے چاہیے آپ دے دیجئے، تو آپ اس کی اس بات پر عمل کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر ہو سکتا ہے تو آپ کریں گے، جتنا ہو سکے گا اتنا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، کیوں کریں گے؟ اس کی بات پر عمل آپ نے نہیں کیا، اس کی بات پر عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بات پر آپ نے عمل اس لیے نہیں کیا کہ آپ کا اس کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا اس کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس اجنبی انسان کو جانتے بھی نہیں ہیں، آپ اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ جب جان بھی نہ تھی، پہچان بھی نہ تھی، اس کی ذات سے کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے آپ نے اس کی بات پر عمل بھی نہیں کیا۔ لیکن جس کی بات پر عمل کیا تو کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی بات پر عمل کرنے سے پہلے آپ کا اس کی ذات سے تعلق تھا، آپ کی جان پہچان تھی، آپ اسے پہچانتے تھے، وہ آپ کا رشتہ دار تھا، وہ آپ کا ناتے دار تھا، وہ آپ کا عزیز تھا، وہ آپ کا دوست تھا۔ مسلمانوں دیکھو کہ ایک تعلق اس نے جو کہا ہے اس کی بات پر آپ نے عمل کیا، یہ ایک تعلق ہے، اور ایک تعلق اس کی ذات سے ہے۔
لیکن پہلا تعلق کون سا تھا؟ پہلا تعلق اس کی ذات سے آپ کا تھا کہ وہ آپ کا عزیز ہے، وہ آپ کا ساتھی ہے، وہ آپ اسے جانتے ہیں، آپ اسے پہچانتے ہیں۔ پہلے تعلق آپ کا اس کی ذات سے ہوا، پھر آپ نے اس کی ذات سے جب آپ کا تعلق قائم ہو گیا تو پھر آپ نے اس کی باتوں کو بھی مان لیا، آپ نے اس کی بات کا کہنا بھی مان لیا، آپ نے اس کے کہنے پہ عمل کر لیا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال مسلمانوں، ہمارا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے بھی ہے، مصطفیٰ کی تعلیمات سے بھی ہے، مگر تعلق پہلے تعلیمات سے نہیں ہے، پہلے تعلق لوگوں مصطفیٰ کی ذات سے ہے، مصطفیٰ کی محبت سے ہے، مصطفیٰ کی تعظیم سے ہے، مصطفیٰ کی تکریم سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج اسلام پہ حملہ یہ ہے کہ اسلام آج مغرب یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی اسلامی ثقافت کو چھوڑ دیں، اور آج ہمارے ایمان پر حملہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں سے مصطفیٰ کی محبت کو نکالا جا رہا ہے، مصطفیٰ کی تعظیم سے دور کیا جا رہا ہے، مصطفیٰ کی تکریم سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، پہلے تعلق ہمارا مصطفیٰ کی ذات سے ہے، مصطفیٰ کی کنڈل والی زلفوں سے ہے، مصطفیٰ کے چہرہ والضحیٰ سے ہے، مصطفیٰ کی عظمتوں سے ہے، مصطفیٰ کی شفاعت سے ہے، مصطفیٰ کی شان سے ہے، مصطفیٰ کے گلی کوچوں سے ہے۔ پہلے تعلق ہمارا مصطفیٰ کی ذات سے محبت کا ہے، اس کے بعد تعلق ہمارا مصطفیٰ کی تعلیمات سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان محترم، اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ تعلق پہلے ذات سے ہوتا ہے، جان پہچان پہلے ذات کی ہوتی ہے، اور جب ذات سے تعلق اور جان پہچان جب مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس اپنے محبوب کے کہنے پر عمل کرتا ہے، اس اپنے محبوب کے کہنے پر، اس کی تعلیمات پر بھی عمل بھی کرتا ہوتا ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ ایمان پہ حملہ کیا ہے، ایمان پہ حملے کی صورت بتا رہا ہوں مسلمانوں، یاد رکھو۔ ایمان پہ حملہ یہ ہو رہا ہے کہ آج آپ کی نسلوں کو، یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، ان کو آج سوشل میڈیا کے ذریعے یا کہیں اور دیگر جگہ پہ یہ کہہ کر ان کے ایمان کو اس طریقے سے چھینا جائے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حملہ ایمان پہ یہ ہے کہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ حضور دنیا میں کیوں آئے، اللہ نے حضور کو دنیا میں کیوں بھیجا، کس لیے آئے؟ سامنے والے کہے گا کہ حضور کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ ہمیں سنت ملے، ہمیں سیرت ملے، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ ملے۔ سمجھ گئے؟ یہ بات کہے گا سامنے والا کہ اللہ نے حضور کو بھیجا تھا ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمیں سنت دینے کے لیے، ہمیں حضور کی سیرت دینے کے لیے۔ اگر حضور کی سنت جس کی خاطر حضور آئے، اگر اس پر ہمارا عمل ہو گیا، حضور کی سنت پر، حضور کی سیرت پر اگر ہمارا عمل ہو گیا، حضور کی تعلیمات پر اگر ہم نے عمل کر لیا، اور اگر حضور کی ہم نے نعت نہ پڑھی تب بھی ہمارا ایمان پورا ہو گیا۔ اس طریقے سے ہمارے نوجوان ساتھیوں کو ورگلایا جاتا ہے، اس طریقے سے مصطفیٰ کی ذات سے دور کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے مصطفیٰ کی محبت کو دلوں سے نکالا جا رہا ہے کہ آقا آئے تھے ہمیں تعلیم دینے کے لیے، مقصد حضور کا یہاں آنے کا تعلیم دینا تھا۔ اگر تعلیم پہ ہمارا عمل ہو گیا، سنت پہ اگر ہم نے عمل کر لیا، داڑھی رکھا لی، ٹوپی لگا لی، کرتا پیجامہ اسلامی لباس پہن لیا، تو سونو سمجھو کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ اب مصطفیٰ کی آمد پر اگر ہم نے جلسے نہ کیے، مصطفیٰ کی آمد پر اگر ہم نے کمکمے نہ لگائے، مصطفیٰ کی آمد پر اگر ہم نے لنگر نہ بھی کھلایا، تب بھی ہمارے ایمان کا کام پورا ہو گیا، تب بھی ہمارے ایمان کا کام پورا ہو گیا۔ اس طریقے سے ہماری نوجوان نسلوں کو یہ مصطفیٰ کے در سے دور کیا جا رہا ہے۔ اب آؤ، ہمیں تو عقیدہ کس سے بنانا ہے؟ صحابہ اکرام سے بنانا ہے۔ ہمیں کس سے عقیدہ بنانا ہے؟ صحابہ اکرام سے بنانا ہے۔
اب آؤ مسلمانوں، دیکھو کہ صحابہ کرام نے مصطفیٰ کی ذات سے کیسی محبت فرمائی تھی، مصطفیٰ کی ذات کا کتنا احترام کیا تھا۔ آؤ بخاری شریف کی روایت دیکھو، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت 1500 صحابہ کرام ہیں حضور کے ساتھ میں، اور ایک شخص ہیں بعد میں صحابی ہوتے ہیں، بعد میں ایمان لے کے آتے ہیں۔ دیکھو میں بتانا چاہتا ہوں تم لوگوں کو کہ مصطفیٰ کی ذات سے مصطفیٰ کا ادب و احترام صحابہ کے دلوں میں کتنا موجود تھا، اور آج ہمیں مصطفیٰ کی ذات کے ادب و احترام سے ہمیں کتنا دور کیا جا رہا ہے۔ تعلیمات کے پردے میں ہمیں مصطفیٰ کی محبت سے کتنا دور کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، ایک شخص جس کا نام عروہ بن مسعود ہے، بعد میں وہ مسلمان ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور شرف صحابیت پر فائز ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، مکہ کے کافروں نے، مکہ کے کفاروں مشرکین نے عروہ بن مسعود کو یہ جاسوس بنا کے بھیجا کہ جاؤ حدیبیہ کے مقام پہ جاؤ، اور جانے کے بعد میں دیکھو کہ محمد کے ساتھی اور محمد کون سی پلاننگ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، یہ جا کے تم جاسوسی کرو۔ عروہ بن مسعود مکہ سے چلا، مکہ سے چلنے کے بعد میں حدیبیہ کے مقام پہ پہنچا۔ مقام پہ پہنچنے کے بعد میں جاسوس بنا ہے کافروں کا، مشرکین کی طرف سے جاسوس بن کے آیا ہے، چھپ چھپا کے مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں اس لیے کہ ایک مکہ کے کافر چاہتے تھے کہ محمد عربی سے جنگ کی جائے، پوری رپورٹ لی، اور رپورٹ لینے کے بعد میں واپس جب مکہ گیا تو مکہ جانے کے بعد میں اس نے جو رپورٹ پیش کی ہے مسلمانوں، اور امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، دیکھو کہ عروہ بن مسعود نے صحابہ کرام کے تعلق سے کون سی رپورٹ پیش کی۔ جب عروہ بن مسعود مکہ گیا اور مکہ کے کافروں نے پوچھا کہ اے عروہ بن مسعود بتاؤ کیا تم دیکھ کے آئے، تم نے جاسوسی کی، اپنی جاسوسی کی رپورٹ پیش کرو، تم نے کیا دیکھا ہے۔ عزیزان محترم، عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ اگرچہ تم لاکھوں میں ہو، اگرچہ تم ہزاروں میں ہو، اگرچہ تمہاری تعداد ہزاروں کی ہے، اگرچہ تمہاری تعداد لاکھوں کی ہے، اور ان کے پاس چند گنے چنے صحابہ ہیں، مگر اے مکہ والوں سنو، محمد اور محمد کے ساتھیوں سے لڑنے کی جرات نہ کرنا، لڑنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم ہار جاؤ گے، ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جس منظر نے مجھے اس بات پہ یہ بات کہنے پر مجھے مجبور کیا ہے کہ اے لوگوں سنو، ان سے کبھی مت ڈرنا۔ مکہ والوں نے کہا اے عروہ بن مسعود بتاؤ آخر تم نے وہ کیا چیز دیکھی ہے، آخر تم کیا دیکھ کے آئے ہو۔ لوگوں سنو، عروہ بن مسعود نے جو رپورٹ پیش کی ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ عروہ بن مسعود نے جو رپورٹ پیش کی اس میں یہ نہیں بتایا کہ محمد کے صحابی جب اذان ہوتی ہے تو فوراً نماز پڑھتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے صفیں بن جاتی ہے، بلکہ جو رپورٹ پیش کی ہے وہ یہ، اس رپورٹ کو سنو۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے اے لوگوں سنو، میں نے حبشہ کا بادشاہ نجاشی کو بھی دیکھا ہے، میں نے کسرا ایران کو بھی دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم میں نے محمد کی، محمد کے صحابہ کے ذریعے دیکھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ وہ کیا کرتے ہیں، آخر وہ تعظیم کیا ہے، تم نے کیا دیکھا ہے؟ عروہ بن مسعود کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ اگر محمد مصطفیٰ وضو کرتا ہے تو اس کے صحابہ محمد کے وضو کے قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے چہروں پہ، اپنے سینوں پہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے ارے میں نے دیکھا ہے کہ محمد اگر لعاب دہن پھینکتے ہیں تو لعاب دہن صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں کو ملتے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ عزیزان محترم، اب آپ دیکھو کہ عروہ بن مسعود نے جو رپورٹ بتائی تھی وہاں جا کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ وضو کرتے ہیں، وضو فرماتے ہیں تو ان کے صحابہ محمد کے وضو کے قطروں کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ اور اپنے سینوں پہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی صحابی کو حضور کے وضو کے قطرے کا پانی نہ ملے تو وہ اپنے ساتھی کے ترگ ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو رگڑ دیتے ہیں اور تھوڑی سی تراوٹ ملتی ہے تو اسی تراوٹ کو اپنے چہرے پہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ خشک فرسودہ اور غیر اسلامی تصور دین دینے والے ان ملاؤں سے، ان دین کے ٹھیکے داروں سے پوچھتا ہوں، یہ جو محمد کے صحابہ یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو میرے آقا کے صحابہ یہ جو وضو کے پانی کو اپنے چہرے اور سینوں پہ مل رہے ہیں، یہ حضور کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں یا حضور کی ذات سے محبت کر رہے ہیں؟ حضور کی تعلیمات سے محبت ہو رہی ہے؟ بتاؤ۔ نہیں، حضور کی تعلیمات پہ عمل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ پوری حدیثیں اٹھا کر پڑھ لو، پوری حدیث اٹھا کے پڑھ لو، کسی ایک حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ آقا نے کبھی فرمایا ہو کہ اے لوگوں اگر میں وضو کروں تو وضو کے قطروں کو زمین پہ مت گرنے دینا بلکہ اپنے چہروں پر مل لینا۔ حضور نے کبھی نہیں فرمایا، حضور کی یہ تعلیمات نہیں تھی کہ میرے وضو کے قطروں کو چہروں پہ مل لیا کرو، سینے پہ مل لیا کرو۔ یہ حضور کی تعلیمات نہیں ہے، حضور نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ حضور نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اگر میں لعاب دہن پھینکوں تو لعاب دہن کو زمین پہ مت گرنے دینا بلکہ اپنے چہروں پہ مل لینا، سینوں پہ مل لینا۔ یہ حضور نے نہیں فرمایا تھا۔ ارے یہ جو عمل صحابہ کرام نے کیا تھا، یہ حضور کی تعلیمات پر عمل نہیں تھا، یہ عمل یہ حضور کی ذات سے محبت کی بنا پر کیا تھا۔ ارے پوچھنے والوں، یہ جھنڈیاں لگاتے ہو، یہ چراغاں کرتے ہو، یہ روشنی کرتے ہو، یہ انتظام کرتے ہو، یہ لنگر کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ ارے کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ پوچھنے والوں میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مصطفیٰ اگر وضو کرے تو اس کے وضو کے قطروں کو اپنے چہروں پہ مل لیا کرو؟ یہ کہاں حضور نے فرمایا ہے کہ اگر میں وضو کروں تو وضو کے قطروں کو چہرے پہ مل لیا کرو؟ صحابہ نے یہ عمل کس بنا پر کیا تھا؟ نہ اس کی دلیل قرآن میں تھی، نہ اس کی دلیل حدیث مصطفیٰ میں تھی، پھر کس دلیل پر صحابہ نے یہ عمل کیا تھا؟ ایک دلیل تھی، وہ دلیل حضور کی ذات سے محبت تھی، وہ دلیل حضور کی ذات کا ادب تھا، وہ دلیل حضور کی ذات کا احترام تھا۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کتنے لوگوں کو نہیں آ رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو ذرا۔ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا وہ ذرا اپنا ہاتھ کھڑا کرو۔ صحیح لگا، دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ واہ ماشاء اللہ۔ تو ایمان پہ جو حملہ ہو رہا ہے مسلمانوں، ایمان پہ، اس حملے کی صورت آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آئی سمجھ میں؟ حملے کی صورت یہی ہے، یہ کہہ کر ہمیں حضور کی محبت سے دور کیا جاتا ہے کہ حضور ہمیں تعلیمات دینے کے لیے آئے تھے۔ بے شک آئے حضور، تو تعلیمات پہ اگر عمل ہو گیا اور حضور کی ذات سے اتنا گہرا تعلق نہ ہوا تو پھر بھی ایمان کا کام چل جائے گا؟ نہیں مسلمانوں، نہیں چلے گا۔ پہلے تعلق کسی کی حضور کی ذات سے ہے، پھر ہمارا تعلق حضور کی تعلیمات سے ہے۔ اور آؤ اسی صلح حدیبیہ کا ہی ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک واقعہ صلح حدیبیہ کا سنیے کہ صحابہ کرام حضور کی ذات کا کتنا ادب احترام کرتے تھے، اور حضور کی ذات سے تعلق صحابہ کرام اپنا پہلے ایمان سمجھتے تھے، حضور کی ذات سے تعلق کو اول سمجھتے تھے، اور حضور کی ذات کے تعلق کے بعد پھر وہ حضور کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے۔ اسی صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، لوگوں خاموشی کے ساتھ سنیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر، یہی واقعہ، یہی صلح حدیبیہ کا واقعہ، حضور نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر مکہ المکرمہ بھیجا کہ جاؤ اور مکہ والوں سے جا کے بات چیت کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ گئے، صحن حرم میں کھڑے ہیں۔ کہاں پہ؟ حرم کے صحن میں کھڑے ہیں، سامنے خانہ کعبہ موجود ہے،
اور 6 سال کے بعد مکہ المکرمہ آئے، 6 سال کے بعد خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ صحن حرم میں کھڑے ہیں، کفار مکہ سے بات چیت ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد میں کفار مکہ نے کہا کہ نہیں، ہم اس سال تم لوگوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، خانہ کعبہ کی طواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، حج کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار وہاں موجود تھے، بنو امیہ خاندان کے۔ وہ جو حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار تھے، ان رشتہ داروں نے کہا کہ عثمان غنی، تم صحن حرم میں آ گئے ہو، حرم میں کھڑے ہو، سامنے خانہ کعبہ موجود ہے، تمہارے لیے اجازت ہے، اگر تم چاہو تو تم خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہو، تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ دیکھو عثمان غنی کا عقیدہ، دیکھو مسلمانوں، کہ عثمان غنی کا تعلق حضور کی ذات سے کتنا تھا اور خانہ کعبہ سے کتنا تعلق تھا، حضور کی ذات سے کس قدر تعلق تھا عثمان غنی کا۔ 6 سال کے بعد آئے ہیں، سامنے خانہ کعبہ موجود ہے، اور مکہ والوں نے کہہ دیا کہ میں محمد عربی اور محمد عربی کے ساتھیوں کو اس سال حج کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں، لیکن اے عثمان غنی، تم آ گئے ہو، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی کا ایمان دیکھو مسلمانوں، اور عقیدہ عثمان غنی سے بڑھاؤ۔ عثمان غنی نے کہا تھا، خدا کی قسم، جب تک محبوب مصطفیٰ طواف نہیں کرے گا، عثمان غنی کا بھی کوئی تعلق خانہ کعبہ سے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے اگر خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ مانا ہے تو مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا ہے، ہم نے اس کی عظمت کو تسلیم کیا ہے، مصطفیٰ کے کہنے پر مانا ہے۔ ہم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے ہیں، اور آقا نے کہا کہ آج سے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ نہیں ہے بلکہ بیت المقدس ہے، ہم نے بیت المقدس کو اپنا کعبہ بنا لیا ہے، ہم نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ اور حالت نماز میں جب مصطفیٰ نے حالت نماز میں دوران نماز میں جب بیت المقدس کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، ہم نے پھر نماز کی حالت میں خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ اے لوگوں سنو، اگر مصطفیٰ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مصطفیٰ کا وفادار عثمان کا اعلان ہے کہ ہمارا بھی کوئی تعلق اس خانہ کعبہ سے نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اکیلے بول رہے، تیز سے بولو آپ لوگ، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تصور دین دیا ہے کہ مصطفیٰ کی ذات کی محبت پہلے ہے، مصطفیٰ کی ذات کی محبت پہلے ہے، اور جب ذات سے اس تعلق ہمارا استوار ہو جاتا ہے تو پھر یہ محبت کہتی ہے کہ اے اس ذات سے محبت کرنے والے، اگر تو اس ذات سے واقعی محبت کرتا ہے تو پھر اس کی تعلیمات پر عمل کر کے بھی دکھا، اس کی تعلیمات کو مان کر بھی دکھا۔ عزیزان محترم، میری تقریر سے یہ نتیجہ مت اخذ کرنا کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف حضور کی ذات سے تعلق ہمارا ہو گیا، ہم نے میلاد منا لیا، جلسے کر لیے، لنگر کھلا دیا، کمکمے لگا دیے، لائٹنگیں لگا دی، جلوس نکال دیا، سو ہمارا ایمان کا کام چل گیا۔ اب ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب مت نکالنا مسلمانوں، حضور کی ذات کے سے تعلق پہلے ہے، مگر یہ تعلق مضبوط تب ہوگا، یہ تعلق قائم کب ہوگا، یہ تعلق کامل و مکمل تب ہوگا جب ہم حضور کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جب ہم حیا للفلاح اور حیا للصلاح کی صدائیں سن کے ہم مسجدوں میں بھی آئیں گے، تب یہ ہمارا تعلق مکمل ہوگا۔ اگر ہم نے نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، حج چھوڑ دیے، اسلامی طرز عمل کی زندگی گزارنا چھوڑ دیا تو ہمارا یہ تعلق کمزور پڑ جائے گا، ہمارا یہ تعلق مسلمانوں کمزور پڑ جائے گا۔ یاد رکھو، دنیا میں بھی نجات
نجات مصطفیٰ کی ذات سے تعلق کی بنا پر ہے، قبر میں بھی نجات مصطفیٰ کی پہچان پر ہے، اور حشر میں بھی نجات مصطفیٰ کی پہچان پہ ہے۔ آخری بات کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں، اگر تینوں مقام پہ مصطفیٰ کی ذات سے تعلق، مصطفیٰ کی ذات کا احترام، مصطفیٰ کی ذات کی تعظیم اگر ہمیں دنیا میں بھی بچائے گی، اور اگر ہمیں دنیا میں بھی سرفراز کرے گی، قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی، حشر کے میدان میں بھی بچائے گی، تو پھر نمازیں کب کام آئیں گی، روزے کب کام آئیں گے، زکوٰۃ کب کام آئیں گی، حج کب کام آئے گا؟ سنو مسلمانوں سنو، یہ بات بالکل مسلم ہے، یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ قبر سے ہماری نجات تبھی ہوگی جب ہم مصطفیٰ کو پہچانیں گے، معرفت مصطفیٰ حاصل ہوگی تو قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے، حضور کی پہچان ہوگی، قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ نمازیں کب کام آئیں گی؟ سنو، نمازیں کب کام آئیں گی؟ یہ قبر میں ہو یا حشر میں ہو، پہچان مصطفیٰ کی ہے تو نجات ملے گی، مگر پہچان مصطفیٰ کی قبر میں اسی کو ہوگی جس نے مصطفیٰ کی تعلیمات پہ عمل کیا ہوگا، جس نے مصطفیٰ کی طرز عمل پہ زندگی گزارا ہوگا۔ اے لوگوں سنو، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قبر کے عذاب سے چھٹکارا مصطفیٰ کی معرفت سے ہوگا، مگر مصطفیٰ کی معرفت قبر کے اندر یہ نماز آئے گی اور کہے گی اے بندے پہچان یہ محمد رسول اللہ ہے، روزہ پکار کے کہے گا بندے پہچان یہ محمد رسول اللہ ہے، حج پکار کے کہے گا بندے پہچان یہ محمد رسول اللہ ہے۔ ارے آقا کی ذات پہ درود و سلام یہ بندے کو کہے گا اے بندے پہچان یہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب بندہ پہچان لے گا پھر بندے کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، معرفت مصطفیٰ پہ نجات قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، مگر مصطفیٰ کی معرفت حاصل تبھی ہوگی مسلمانوں جب ہم مصطفیٰ کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، مصطفیٰ کی تعلیمات پہ عمل کریں گے۔ سب سے پہلے مسلمانوں اپنے بچوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرو، اس عشق مصطفیٰ کی چراغ روشن کرو، اور پھر اس کے بعد میں اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرنے کو کہو، حضور کی ذات سے محبت کرو اور حضور کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ یہ دو چیزیں کرو، اپنا اسلام بھی بچاؤ، اپنا ایمان بھی بچاؤ۔ مغرب چاہتا ہے کہ مسلمان کے بچے ہماری طرز عمل پہ زندگی گزارے، ہماری طرح لباس پہنے۔ اے لوگوں سنو، اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ، اپنی بچیوں کو اسلامی لباس پہنا کے ان کا اسلام بچاؤ، اور مصطفیٰ کا میلاد بنا کے، مصطفیٰ کی تعظیم کر کے، مصطفیٰ کی آمد کے جلسے بنا کے، مصطفیٰ کے میلاد کے جلوس نکال کے، مصطفیٰ کے میلاد پہ چراغاں کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان بچاتے ہوئے نظر آؤ۔ اگر ایمان اسلام بچا لو گے دنیا میں بھی سرفراز رہو گے، قیامت میں بھی سرفراز رہو گے، قبر عذاب سے بھی نجات پاتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہمارے اس پروگرام کو، ہماری اس محفل میلاد کو اللہ اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہمارے جتنے نوجوان ساتھیوں نے یہ محفل میلاد رچایا، دو اے نوجوان ساتھیوں، اگر تم نے یہ سب کچھ مصطفیٰ کی محبت میں کیا ہے، اور یقیناً تم نے مصطفیٰ کی محبت میں کیا ہے، یہ سب کچھ مصطفیٰ کی محبت میں کیا ہے، اگر اپنے تعلق کو، اپنی محبت کو کامل و مکمل کرنا چاہتے ہو تو فجر کے وقت نماز فجر میں بھی مسجد میں حاضر ہو جاؤ، مصطفیٰ کی تعلیم پہ عمل کرو۔ یہ نہ ہو کہ ظاہر میں تم مصطفیٰ کے محبت کے دعوے کرو اور جو ہے باطن تمہارا جو ہے باطن میں تمہارے انگریزوں کی تہذیب بسی ہوئی ہو۔ لوگوں اگر مصطفیٰ سے محبت ہے تو مصطفیٰ کی تعلیم پہ عمل کر کے دکھاؤ، دنیا کو بتاؤ کہ محمد کے دیوانے جب ان کی زندگی کا یہ عالم ہے تو محمد کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، محمد کے دیوانوں کے طرز زندگی کا جب یہ عالم ہے محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، اپنے اندر سے بیئر کی، شراب کی نشوں کو دور کرو اور اپنے اندر اسلامی طرز عمل کو اپناؤ۔ خدا کی قسم جس دن آپ نے یہ کر لیا، یہ مشرق بھی تمہارا ہے، مغرب بھی تمہارا ہے۔ عزیزان محترم، تو اپنے دونوں ایمان کو بھی بچاؤ، اسلام کو بھی بچاؤ، حضور کی ذات سے محبت بھی کرو اور حضور کی تعلیمات پہ بولو عمل بھی کرو۔ کریں گے آپ لوگ؟ پکا کریں گے؟
ہاتھ اٹھا کے کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔